جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے آپ پر سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 کو نازل کیا اور پھر اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں میں تم سے تبلیغ رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بس جیسے ہی اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا تو اس آیت کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسلامی تاریخ کے مطابق 18 ذوالحجہ 10 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 19 مارچ 632 عیسوی کو اللہ کے رسول نے مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر ہم کے مقام پر اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور پھر ان سب سے یہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب عنقریب اب میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہوں گا۔ جان لو کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو اس زمین پر بھیجتا رہا ہے، لیکن جیسے ہی یہ سب نبی اور پیغمبر اس دنیا سے انتقال فرما جاتے تو ان کے اس دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد شیطان ان کی امتوں کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکا کر گمراہ کر دیتا، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو دوبارہ پھر سے انہی لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے کچھ نبیوں اور پیغمبروں کو ان کی طرف بھیجنا پڑتا۔ لیکن اے میرے اصحاب جان لو کہ اب میرے بعد تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اس بات کا تو خوف نہیں کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم پہلی امتوں کی طرح شرک یا پھر کفر اختیار کرنے لگو، لیکن اے میرے اصحاب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا کے مال کی خاطر آپس میں ہی لڑ کر ایک دوسرے کو ناحق قتل کر ڈالو گے اور پھر تم اسی طرح سے ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اے میرے اصحاب میں قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو یقیناً تم کبھی بھی اللہ کے رستے سے گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جان لو کہ ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں نور ہے اور جس میں واضح ہدایت ہے، جبکہ دوسری میری اہل بیت ہے۔ میری اہل بیت کی مثال میری امت کے لوگوں میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی نوح کی مثال نوح کی امت میں تھی کہ جو بھی اس کشتی پر سوار ہوا تو وہ نجات پا گیا اور جو اس سے الگ ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو یاد رہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے دو چیزیں، یعنی ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اہل بیت کو ہی چھوڑ کر گئے تھے، تو اس بات کا ذکر مسند احمد کی حدیث نمبر 21911، مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4711، المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 2612، 13، 14، 15، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6228، جامع الترمذی کے حدیث نمبر 3786، سنن الدارمی کی حدیث نمبر 3359، مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 6140 اور فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 990 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 اور 6228 کے مطابق یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت امام علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے ہی حضرت رسول خدا نے مستدرک الحاکم اور المعجم الاوسط کی ایک حدیث کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے کہ جب تک یہ دونوں قیامت کے دن مجھے میرے حوض کوثر پر آ کر نہیں مل لیتے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے حضرت رسول خدا کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی اس آخری وصیت کو ٹھکرا کر اہل بیت کو سرعام کوفہ و شام کی گلیوں بازاروں اور کربلا کے تپتے صحراؤں میں بے دردی سے قتل کر کے چھوڑ دیا۔ اب جیسا کہ مسلمان حضرت رسول خدا کی آخری وصیت کو ٹھکرا کر 1400 سال پہلے سے ہی اہل بیت کو تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ مسلمان قیامت سے پہلے پہلے قرآن کو بھی چھوڑ چکے ہوں گے، اور مسلمان قیامت سے پہلے پہلے قرآن کو بھی چھوڑ چکے ہوں گے تو اس بات کا ذکر بھی قرآن میں ہی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں کچھ اس طرح سے موجود ہے
اور قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میرے بعد میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ بس پھر اسی طرح اب حضرت رسول خدا نے غدیر ہم کے مقام پر یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت امام علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ آئے لوگو، جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جان لو کہ یہ علی میرے اہل بیت میں سے ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ اگر میرے اہل بیت سے کسی نے ذرا برابر بھی بغض رکھا تو اللہ ضرور اسے دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، اور اگر اس انسان کے دل میں بھی میرے اہل بیت کا بغض ہوا تو جان لو کہ قیامت کے دن اللہ ضرور بالضرور اسے بھی دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ لہٰذا آئے لوگو، میں اللہ کا رسول، اللہ کے حکم پر اللہ کی کتاب کو اور اپنی اہل بیت کو تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ تو اب تم دیکھ لو کہ تم میرے بعد ان دونوں کے متعلق میری کیسی جان نشینی اختیار کرتے ہو، اور میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہو۔ بس پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر ہم کے مقام پر اپنی امت کو یہ آخری وصیت کرنے کے 2 مہینے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت امام علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور آپ کو مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران زہر آلود تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے ہی نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد 10 محرم کے دن کربلا کے تپتے صحراؤں میں بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور پھر آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنے ہی نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین کر انہیں کوفہ و شام کی گلیوں اور بازاروں سے گزارا، اور اسی طرح مسلمانوں نے حضرت رسول خدا کی وصیت کو ٹھکرا کر آپ کی وصیت کا انکار کرتے ہوئے گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا، گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، اور سلام ہو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر، اور سلام ہو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر، اور سلام